أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تمام تعریف، حمد و ثنا، تصویر و تحلیل، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. بے حد و حساب، لا تعداد و بے شمار صلاۃ و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و ازواج، اہل بیت اکرام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی. حضرات گرامی قدر، اسلام خالصتاً سراسر اللہ رب العزت کے ان احکامات اور فرامین کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم پیغمبر اکرم کہتے ہیں، اس پیغمبر اکرم نے پیغام اور رسالت کی شکل میں وحی اور نبوت کی شکل میں اللہ رب العزت کا جو فرمان اور جو حکم اور جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہی اسلام ہے. ہر وہ عمل، ہر وہ قول اور فعل جس کے کرنے کا یا جس کے چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اور اللہ کا وہ حکم اور فرمان ہم تک پہنچایا ہو، عمل کیسے کرنا ہے یا کسی کام کو چھوڑنا ہے، اس سے بچنا ہے تو کیسے چھوڑیں گے اور کیسے اس سے بچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا عملی نمونہ، ماڈل اور مثال ہمیں بتایا اور دکھایا ہو وہی دین. اسی لیے قرآن کریم کی یہ جو دو آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ حشر کی جو آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. اگر اس حکم کا تعلق ظاہری طور پر مال بے کی تقسیم سے متعلق ہے، لیکن اس کا مقصد، اس کا عمومی اطلاق اور اس کا دائرہ اطلاق شریعت اور دین کے تمام احکامات اور امور سے متعلق ہے کہ لوگوں جو بھی چیز، جو بھی کام، جو بھی طریقہ، جو بھی حکم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، قبول کرو، مضبوطی سے تھام لو، اسے سنبھال لو، وما نهاكم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرمائے اور روکے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اپنے آپ کو بریک لگاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العزت نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، دین میں بغاوت کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے تجاوز کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت سخت ترین عقاب اور سزا دینے والا۔ ایک عمل ہو سکتا ہے آپ اس عمل کو دین اور اسلام سمجھ کر، عبادت سمجھ کر بجا لاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کے کرنے کا آپ کو فائدہ ملنے کی بجائے الٹا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے لیے پکڑ، سزا اور عقاب کا ذریعہ بنائے گا۔ جس طرح پچھلے خطبہ جمعہ میں یہاں پہ محترم ڈاکٹر صاحب آپ کو اثر سنا رہے تھے محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک بندہ اٹھے، فجر کی اذان کے بعد جو 2 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر اکتفا کرنے کی بجائے ایک شخص فجر کی اذان اور جماعت کے درمیان بہت زیادہ نوافل اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو جب ٹوکا گیا یہ جو آپ کا طریقہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنت مؤکدہ راتب سنت جو ہم پڑھتے ہیں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس سے بڑھ کے آپ کو نوافل یا دوسری جو ہے نفل نمازیں نہیں پڑھتے۔ وہ تعجب کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اب يعذبنا الله على الصلاة، یا امام میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو کیا نماز پڑھنے پہ بھی اللہ کی عبادت کرنے پہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ انہوں نے فرمایا لا يعذبك الله على الصلاة، یقیناً نماز پڑھنے پہ تو اللہ تمہیں عذاب اور عقاب بھی دے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، ولكن يعذبك على ترك السنة، لیکن سنت کے طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور جو معمول ہے اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی عمل اور اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے۔ لہذا دین کے اندر ہماری کامیابی، دین کے اندر ہماری نجات، فوز و فلاح کسی بات کے اندر پوشیدہ اور اسی بات تک محدود ہے کہ ہم ہر وہ قول و فعل اور ہر وہ عمل اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور ہر اس کام سے، ہر اس قول و فعل سے رک جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس سے منع کیا۔ اس کے علاوہ اپنی خواہش، اپنی ذہنی پیداوار، اپنی ذہنی ایجاد اور اختیار سے خود ساختہ دین کے اندر ہم ویڈنگ اور پیور کاری کا کام شروع نہ کریں، چاہے جتنا بھی دیکھنے میں ظاہراً وہ عمل اچھا نظر آتا ہو، خوشنما نظر آتا ہو، لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ اس میں عمل کرے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مقبول اور منظور عمل نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا، اذا امرتكم بشيء فأتوا منه
کامیابی کا نسخہ اور نجات کا جو نسخہ ہے وہ اس چیز کے اندر پوشیدہ ہے کہ اذا امرتم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں شریعت کے اندر حد الامکان استطاعت طاقت اور گنجائش کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا. اور جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں یہ دین کے اندر شریعت کے اندر اسلام کے اندر یہ کام نہ کرنا اس سے رک جانا تو فوراً اس سے رک جائے. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہی کامیابی کا یہی دنیا اور آخرت دین اور دنیا میں حقیقی طور پر فلاح پانے کا اور نجات پانے کا نسخہ ہی ہے. اب اس قاعدے کو لے کر دین کے اس اصول کو لے کر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے اپنی کمال مہربانی سے نہایت لطف اور کرم سے ہمارے لیے سال کے مختلف اوقات میں مختلف شب و روز میں ایسی مبارک ساعتیں اور ایسے مبارک اوقات دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دین کے اندر بتائے ہیں کہ ان اعمال ان احکامات اور ان فراہیم پر عمل کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنے قول و فعل سے کر کے دکھایا اسی طریقے پر ان چیزوں کو اپنانا ہمارے لیے بہت زیادہ خیر اور برکت کا باعث ہو گیا. رمضان المبارک کی آپ مثال لے لیلۃ القدر کی آپ مثال لے حج کے ایام عشر محرم عاشورے کا روزہ رکھنا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت سارے اعمال ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دنوں سے بڑھ کر خصوصیات سے نوازا اور ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نمونہ آپ کے سامنے رکھ کر دکھایا ہے کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے اور کہاں تک روکنا ہے کہاں تک آگے جانا ہے. جن ایام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے نوازا ان میں سے ایک یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ. اس کو خصوصیت اس کو نمایاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا؟ صحیحین کی حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی کیفیت آج کے جو روزہ رکھنے کا جو طریقہ تھا اس کے بارے میں پوچھا. حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا زیادہ کثرت سے لمبی روزہ رکھتے تھے کہ ہم یہ گمان کرتے تھے ہم اب یہ سوچنا شروع ہو جاتے تھے یہ سوچ کر رکھتے تھے کہ اب روزہ ہی رکھتے جائیں گے کبھی روزے کو نہیں چھوڑے. پھر بیچ میں چھوڑ دیتے تھے لمبی روزہ رکھنا وَيُفْطِرُ
حتى نقول قد أفطر. نفل روزہ ہے وہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے کافی دنوں تک، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید نوافل کے طور پہ روزہ رکھنا جو ہے آپ نے ترک کر دیا، پھر آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی مکمل ایک مہینہ پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ آپ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہوا. رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کو فضیلت، فوقیت، برتری اور دوسروں سے اس کی نمایاں ترین خصوصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے تھے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتا تھا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری روایت ہے مستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أو صام أكثر منه في شعبان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رمضان المبارک کے علاوہ مکمل ایک مہینہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک کے مہینے سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ گویا کہ سمجھو کہ آپ مکمل شعبان صرف ایک دو دن چھوڑ دیتے تھے، ورنہ شعبان کا اکثر حصہ، اغلب حصہ، غالب حصہ آپ روزہ رکھتے تھے. اس کی علت، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کہ شعبان کا پورا مہینہ یا اکثر اس کے ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث سنن نسائی کے اندر اور علماء نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ لن أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. آقا میں نے جتنا آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، رمضان کے علاوہ باقی کسی اور مہینے میں میں نے آپ کو اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. مسلمان بات یہ ہے کہ میں شعبان میں روزہ اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. یہ مہینہ دو اہم اور نمایاں مہینوں کے درمیان آ رہا ہے. ایک اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے جس کو اہمیت، مقام اور مرتبہ اس حوالے سے حاصل ہے کہ اشہر الحرم بالچار حرمت والے مہینے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور ایک رجب. حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی عرب لوگ جنگ و جدل سے کسی پر حملہ کرتے تھے، کسی پر ظلم زیادتی کرتے تھے، کسی قافلے کو روکتے تھے، تب وہ غارت سے وہ رک جاتے تھے، جنگ بندی کر لیتے تھے، معاہدہ کر لیتے تھے. اس مہینے میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس کا ایک احترام تھا.
اور اس مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جسے اسلام نے بہت زیادہ نمایاں مقام دیا ہوا روزوں کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے. تو ان دونوں مہینوں پر لوگوں کی توجہ زیادہ جاتی ہے، ان کا اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس بیچ میں جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں لوگ عموماً ان چیزوں سے، ان فضیلتوں سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لاعلم رہتے ہیں، انہیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے میں اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت ان کے اوپر واضح کر سکوں، اس کا مقام لوگوں کو دکھا سکوں. اور دوسری بات وہ شہر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل. اس مہینے کے اندر سالانہ بندوں کے نامہ اعمال کا جو رپورٹ ہے، اینوئل رپورٹ، سالانہ جو رپورٹ ہے وہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تو میری یہ کوشش اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میرا عمل نامہ، میرا رپورٹ، میرا رجسٹر اور میرے کاغذات اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوں تو اس میں یہ لکھا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ نے روزہ رکھا ہو. میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں، میری یہ چاہت ہے کہ میرا نامہ عمل اس حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے اعمال نامے اللہ رب العزت کے یہاں بندوں کا ریکارڈ پیش کیے جانے کے مختلف مواقع. ایک ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں، جس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. دن اور رات کو تمہارے دین اللہ رب العزت کے فرشتے یک بعد دیگر نازل ہوتے رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں شفٹ تبدیل ہو جاتی ہیں. فیجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر. ہر نماز فجر اور ہر نماز عصر کے موقع پر وہ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. رات کو جو فرشتے ڈیوٹی پر آئے ہوئے تھے فجر کی نماز میں وہ فرشتے اور دن کو نازل ہونے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور رات والے اپنا رپورٹ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہیں. عصر کی نماز کے موقع پر رات والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو دن کے جو فرشتے ہیں وہ اپنا رپورٹ لے کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ. فجر کی نماز میں جو رات کو تمہارے اندر تمہارے بیچ جو فرشتے موجود تھے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. آسمان پہ وہ چڑھتے ہیں عمل نامہ لے کر، رپورٹ دے کر. فَيَسْأَلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. اللہ رب العزت کو سب کچھ علم ہے، کون کیا کرتا رہا، فجر کی نماز میں کون شریک ہوا، قیام اللیل میں کون آیا، کس نے کیا عمل کیا، سب پتہ ہے اللہ کو. لیکن اللہ رب العزت کے رسول کی گواہی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں تو فرشتوں سے بیان دلواتا ہے، ان سے گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دلواتا ہے. فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں کہ فَتَرَكْتُ عِبَادِي. جب تم زمین سے واپس آ رہے تھے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، میرے بندے کیا کر رہے؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. پروردگار جب ہم فجر کے ٹائم پہ واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. اور عصر کو جب ہم ان کے بعد واپس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اسی طرح دن والے فرشتے بھی کہیں گے کہ عصر کے ٹائم جب ہم نے چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور فجر کے ٹائم جب دوبارہ ہم پہنچے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. ایک ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ اللہ کے سامنے آئی اور ایک ہوتا ہے ہفتوار ویکلی
رپورٹ پیش کیا جاتا ہے جس طرح احادیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو انسان کا عمل نامہ، اس کی کارروائی، اس کی کارکردگی اور رپورٹ پھر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لے کر حاضر ہو۔ اور ایک ہی حدیث میں حضرت اسامہ والی حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال کا جو ریکارڈ اور رپورٹ اور جو رجسٹر پیش کیا جاتا ہے، اس رجسٹر میں اپنا نام کامیاب لوگوں کے زمرے میں، خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کے زمرے میں لکھوانے کے لیے، ریکارڈ کرانے کے لیے کیا چاہیے؟ انسان وہ روزے کی حالت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصنون طریقہ ہے وہ روزہ رکھ کر اس کی فائل اور اس کا ریکارڈ اور اس کی رپورٹ اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے بریانی پکا کے لاؤ، کھیر بنا کے لاؤ، حلوہ بنا کے لاؤ، اچھا سا گوشت اور اچھی روٹی لاؤ، ورنہ پھر کہ اس سال مرنے والوں میں دوبارہ نام نہیں پاؤں، چڑھی لگاتے، دمکی لگاتے مولوی صاحب۔ یہ عموماً ہمارے یہاں یہ تصور یا ایک نظریہ یا ایک مشہور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شعبان کی جو لیلۃ النصف من شعبان 15ویں رات ہے، اس رات میں تمام تر اگلے سال کا جو ہے بجٹ تیار ہوتا ہے، اس دنیا میں کتنے لوگوں نے آنا ہے، کتنے لوگوں نے مرنا ہے، کس نے ترقی کرنی ہے، کس نے نقصان اٹھانا ہے، کس نے اچھائی دیتی ہے، کس نے برائی دیتی ہے، رزق کس کی بچائی ہوگی، کس کے اوپر رزق ہو، یہ سب ریکارڈ فیہا یفرح کل امر حکیم۔ قرآن کی اس آیت کو غلط طور پہ یہاں معمول کرتے ہیں، جبکہ صحیح روایات کے مطابق، متفق علیہ روایات کے مطابق، نص قرآن کے مطابق یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر اہم اور قابل اعتنا اور اہم کام کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، کہ شعبان کی 15ویں نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان کے آخری اشروں میں سے کوئی اتفاق نہیں۔ ہم اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اس پر جانے کی بجائے اپنی طرف سے ہم طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم واقعاً اللہ رب العزت کے فرمان کو ماننے والے ہوتے، اللہ کے فرمان کو اطاعت، تابعداری اور اللہ کی محبت کے ساتھ اپنانے والے ہوتے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک آپ کی تعریف اور کوشش ہوتی ہے نا کہ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور اس محبت کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ اپنی طرف سے اعمال، اپنی طرف سے رسوم و رواج، اپنی طرف سے آپ مختلف ترتیبات، کوئی دن منا رہے ہوتے ہیں، کوئی جات منا رہے ہوتے ہیں، کوئی پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی دھماکے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا جنون چین امن برباد کر رہے ہیں، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دکھاتا ہے کہ اس راستے پر چلو، اس طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ یعنی جو آپ کی جو تمنا ہے، آپ کا جو مقصود ہے اور جو مطلوب ہے، وہ خود بخود آپ کو
حاصل ہوگا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. اور بڑی بات یہ ہے، مزے کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا آپ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن ہم جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ شَأْنَ أَن تُحَبَّ، بات تو تب بنتی ہے، مذہب اس وقت ہے، روح اس بات میں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کرے، اللہ کا آپ محبوب بن جائے. اور اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. یہ آیت مبارکہ یہ اٹل اور آخری فیصلہ ہے، قطعی حجت ہے ہر اس آدمی کے خلاف جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، تو فإنه كاذب في دعواه، وہ اپنے اس دعویٰ میں، وہ اپنے اس نعرے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے. اس دعویٰ میں سچا صادق وہ اس وقت کہلائے گا جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے. شعبان کو آپ نے منانا ہے، شعبان کی فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے، اس طرح حاصل کرو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن ہم اس چیز کا توجہ نہیں دیتے. اور بڑی خوبصورت بات مدعے کی حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا اذا شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، اس بات میں اشارہ ہے لوگوں کے اس رویے کی طرف کہ غفلتوں کا شکار ہو کر جو اصل کرنے کا، جو اصل مقصد کا کام ہے، لوگ اس سے کس طرح داخل ہو جاتے ہیں اور بیجا رسوم و رواج میں، بیجا عقیدتوں میں، اندھے جذبات میں لوگ کہاں کہاں اپنا وقت و اپنی توانائی صرف کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس بات کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب عموماً کسی دین کے حکم سے، عموماً جب کسی دین کے عمل سے لوگ غافل ہو جائے، لوگ اس ثابت شدہ عمل کو چھوڑ کر، واضح طریقے کو چھوڑ کر غلط راستوں پر کچھ اور چیزوں میں، خواہشات نفس میں، برادری کی دیکھا دیکھی، قوم قبیلے کی دیکھا دیکھی جب اور چیزوں میں پڑ جائے اور اصل مقصد لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل اور غائب ہو جائے، یغفل عنہ الناس، تو پھر سنت کے اصل متبعین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والوں کے لیے دین کے ان اصل احکامات اور عبادتوں کو، ان اعمال کو زندہ کرنا اور ان پہ گامزن رہنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث کے اندر. جس طرح ایک اور حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مخاطب ہو کہ تمہارے بعد وہ ایام آنے والے ہیں جو حقیقت میں صبر اور استقامت دکھانے والے ایام ہے. الصبر فیہن کالقطر علی الجمر، ان میں دین پر ثابت قدم رہنا، جو اصل دین ہے، شریعت ہے، اس پر عمل کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، استقامت دکھانا ایسا ہے کہ جیسے انسان آگ کے انگاروں پہ بیٹھا ہوا ہو یا آگ کے انگاروں پہ کھڑا ہو. اور پھر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بھی جب دین خواہشات کا نام بن جائے، جب دین خرافات کا نام بن جائے، جب دین رسوم و رواج سے آلودہ ہو جائے، اس وقت بھی جو لوگ صحیح سنت کے طریقے پر، صحیح دین پر کاربند رہتے ہیں، پابند رہتے ہیں،
صحیح دین کو تھامتے ہیں، اس پر عمل پیرا رہتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا کہ ان میں سے ایک بندے کے لیے 50 بندوں کے عمل کا اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا منا اور منہم یا رسول اللہ، 50 بندے ہم صحابہ میں سے یا اس دور میں آنے والے لوگوں میں سے، کن کے 50 بندوں کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم، صحابہ میں سے 50 بندوں کے 50 صحابہ کے جو عمل کا اجر و ثواب ہے وہ اس آخری دور میں آنے والے اس بندے کو ملے گا جو رسوم و رواج، جو خرافات، جو خواہشات نفس، جو دیکھا دیکھی، جو جشن اور تقریبات، ان ساری چیزوں میں جب دین غائب ہو رہا ہو، جب صحیح عقیدہ صحیح عمل جب ڈوب رہا ہو، اس وقت بھی جب کوشش کر کے صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو صحابہ میں سے 50 لوگوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور روایات میں یہ جملہ بھی اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے انکم تجدون علی الخیر اعوانا وهم لا یجدون، تم نیکی کرنا چاہتے ہو، سنت سے چلنا چاہتے ہو، دین کا عمل کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ماحول میسر ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نیک لوگ موجود ہیں، قرون فاضلہ کا زمانہ ہے، تجدون علی الخیر اعوانا، تمہیں نیکی اور بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں بہت سے مددگار ملیں گے، وہ لا یجدون، لیکن اس دور میں جو لوگ آئیں گے انہیں نیکی کے کاموں میں صحیح صاف ستھرے اور خالص دین پر چلنے میں ان کو مددگار بہت کم ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ لوگ ان کو تشریح کا، تنز کا، تحقیر کا، مذاق کا نشانہ بنائیں گے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی بدذوق کہہ رہا ہے، کوئی بدعمل کہہ رہا ہے، کوئی شدت پسند کہہ رہا ہے، کوئی مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے والا کہہ رہا ہے، کوئی لوگوں کو مختلف ناموں سے بلا رہے ہیں، انہیں صحیح دین پر چلنے میں، صحیح دین پر عمل کرنے میں مددگار بہت کم ملیں گے، اس لیے ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ۔ عرض کرنے کا مقصد ہماری کامیابی، تمام تر کامیابی اس بات کے اندر موجودہ ہے، اس بات کے اندر موجود ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور سیرت مبارکہ ہے اس کا فرض اور اس کا صدق الاصل بنانے کی کوشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا عکس اور اس کا نقش ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ یہ جو دین ہے، ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک حکم مجھے اور آپ کو اپنی طرف سے کوئی چیز بنانے کی، اضافہ کرنے کی، کمی کرنے کی، دین کے اندر کوئی پیمن اور ویٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایک دین کے امر اور حکم کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی اجازت، اللہ کا اذن ہم تک کون پہنچائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے گا۔ اور یہ دین اس قدر باریک اور معمولی چیزوں میں جن کو ہم بظاہر معمولی سمجھتے ہیں، میرے سامنے ایک حدیث ہے، وہ کے بات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة العقبہ، 10 ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ جس کو ہم عموماً بڑا شیطان کہتے ہیں، حج میں کنکری مارنے کا جب موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ارتق کی حصا، میرے لیے کچھ کنکریاں زمین سے چن کر دے دو، وہ اعلیٰ ناقہ ہی، آپ اپنی اونٹنی پر ناقہ سے سوار سے تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جتنی حفر صبر انگلی سے جسے پھینکا جائے اتنی جو ہے 7 عصیات کنکریاں میں نے چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا،
فجعل ينقضهن في كفه آپ اپنی ہتھیلی میں ان کو الٹ پلٹ کر ان سے مٹی صاف کر رہے تھے اور پھر لوگوں کو دکھا کر فرمایا امثال هؤلاء ظلمون، لوگوں شیطان کو کنکری مارنا ہے تو اتنی اس سائز کے کنکر مارو، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں دین میں حد سے نہیں بڑھنا، غلو سے مبالغہ سے بچنا، فإنه أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم، تم سے پہلے جتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں دین میں غلو اور مجاوزت، لیکن یہ دین میں مبالغہ آئی تو وہ ہلاک ہوئے۔ شیطان کی چال ہے نا، صدر صالحین نے جس طرح نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ جو بھی حکم ہے انسان جب اس پہ چلنا چاہتا ہے تو شیطان یا تو اس کو تقریر اور تقریر کی طرف کوتاہی کی طرف لے جائے گا، نماز پڑھنے سے اسے روکے گا، روزے سے روکے گا، وَإِمَّا إِلَىٰ مُجَاوَزَةٍ وَغُلُوٍ، یا وہ عمل کرائے گا لیکن اس میں اپنی طرف سے اضافہ اور ورزش کر کے کروائے گا تو وہ عمل بھی ناقابل قبول ہو جائے گا۔ لہٰذا کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی تک محدود رہے، اس کے علاوہ باقی اعمال کو، باقی رسوم و رواج کو، باقی کیفیتوں کو، باقی طریقوں کو لوگ کہنے کس طرح خوش نما اور خوبصورت بنا کر پیش کرے، ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔